وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لو۔ آپ سب حضرات خیریت سے ہیں جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ گزارش یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ صحیح ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ غلط طریقہ سب کو نظر آ جاتا ہے تو وہ بول پڑتے ہیں کہ بھائی یہ پہلا طریقہ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ غلط ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ غلط فہمی کا شکار اس لیے ہیں کہ وہ ہمیشہ منفی سوچتے ہیں، نیگیٹو ان کی سوچ ہوتی ہے، چیزوں میں ہمیشہ عیب ڈھونڈتے ہیں، کمیاں ڈھونڈتے ہیں، نقص ڈھونڈتے ہیں، اس لیے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب غلط فہمی کا شکار کس طرح ہوتے ہیں کہ ایک کام کرنے کے دو طریقے اور دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک کام کرنے کے دو طریقے اور دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ چونکہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، تو اس طریقے پر وہ اعتراضات، تنقید اور تبصرے اور انکار شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، یہ ہماری تبلیغی جماعت، اس کے بارے میں لوگ غلط فہمی میں شکار ہیں۔ وہ کس طرح شکار ہیں کہ بھئی یہ امر بالمعروف تو کرتے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے، کہ نیکیوں کا حکم کرنا، نیکیوں کی ترغیب دینا، امت میں نیکیوں کے پھیلنے کی دعوت چلانا، یہ کام تو کرتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے نہیں روکتے۔ یہ گناہوں سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اچھا بھی کس طرح منع کریں؟ کبھی یہ شرک سے نہیں روکتے، بدعات سے نہیں روکتے، خرافات سے نہیں روکتے۔ بھی روکنے کا طریقہ کہ بھی ڈانٹ کر، ڈپٹ کے ساتھ، سختی کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ، اور ایک دفعہ سمجھا دیا، سمجھ گیا ٹھیک ہے، ورنہ فتویٰ لگا دو کہ بھی یہ مسلمانوں میں سے نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہونا، بڑا مشکل ہے کہ یہ ایمان پر اس دنیا سے چلا جائے، تو جہنمی کا فتویٰ لگا دو۔ کوئی منت نہیں کرنی کسی کی، کوئی سماجت نہیں کرنی، کوئی اکرام نہیں کرنا، کوئی خوش آمد نہیں کرنی، کوئی کسی کو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں یہ والی بات نہیں چلانی، کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرنی۔ کفر اور شرک سے اور بدعات اور خرافات اور گناہوں سے روکنا ہے تو ڈٹ کر اور سختی سے روکنا ہے۔ تو کہ تبلیغ والے یہ کام نہیں کرتے، لہٰذا یہ گناہوں سے نہیں روکتے، گناہوں سے نہیں روکتے۔ حالانکہ اگر شرعیت کو دیکھا جائے، دین کو دیکھا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طریقے ملتے ہیں نہی عن المنکر کے، گناہوں سے روکنے کے دونوں طریقے، کہ نرمی بھی ملتی ہے، سختی بھی ملتی ہے۔ صرف نرمی نہیں اللہ کے نبی سے ملتی، صرف سختی نہیں اللہ کے نبی سے یہ نہیں ملتی، یا جہاں نرمی تھی وہاں سختی کر دی، جہاں سختی تھی وہاں نرمی کر دی، نہیں، یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب عقل تھے، اللہ نے جتنی اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عقل عطا فرمائی، کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔
वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अकल के 100 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अकल का, सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह ने तमाम इंसानों पर, नबियों रसूलों समेत तमाम जिन्नात पर, तमाम फरिश्तों पर, तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह ने अकल का एक हिस्सा तकसीम फरमाया है, और अकल के 99 हिस्से अल्लाह ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। इस पाए के ये अकल वाले हैं। तो अल्लाह के नबी ने शख्सियत को देखा, मौके को देखा, हालात को देखा, लोगों को देखा, उसके मुताबिक फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अगर वो नरमी के काबिल हुए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नरमी फरमाई, और नरमी से, अखलाक से और खुश आमदी से और नरमी से, प्यार और मोहब्बत से और इकराम से लोगों को गुनाहों से रोका। और जहाँ सख्ती का मामला होता था तो वहाँ अल्लाह के नबी फिर तलवार निकाल कर और बिल्कुल एक मुजाहिद बनकर और एक दलेर बनकर फिर कुफर के सामने, गुनाहों के सामने खड़े हुए हैं और लोगों को गुनाहों से रोका है। अगर अल्लाह के नबी की यह सीरत मुकम्मल मेरे और आपके सामने होगी तो फिर कोई आदमी एतराज़ ना कर सकेगा कि भाई ये तरीक़ा ठीक नहीं, ये तरीक़ा ठीक है, ये तरीक़ा नहीं ठीक, ये तरीक़ा ठीक है। दोनों चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखा जाए, मुस्नद अहमद की हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा, सहाबा भी तशरीफ़ फरमा, एक नौजवान आए जो अभी नए नए मुसलमान हुए, आए और आते ही कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाज़त दी जाए, मुझे बदकारी की इजाज़त दी जाए। सहाबा एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए, उसको डांटा, कहा महमा महमा, रुक जा, क्या कह रहा है, ठहर जा। किसके सामने कह रहा है? साहिब शरीयत के सामने, जिस पर अल्लाह का कलाम उतरा हुआ है, कुरान उतरा हुआ है, और जिसने जिना को हराम किया हुआ है, उस शख्सियत पर अल्लाह ने वो हुक्म उतारा, तो उसी से ही हराम को हलाल करने की इजाज़त मांग रहा है। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी नालियान मुबारक की खाक पर, मेरी नस्ल कुर्बान, मेरे माँ बाप, मेरी कुल कायनात कुर्बान। मेरे नबी ने ना उसको डांटा, ना उसको मारा, ना उसको बुरा बुला कहा, ना उसको मस्जिद नबी से निकाल दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बेहया हो गए हो कि मुझ जैसे नबी से तुम हराम चीज़ की इजाज़त मांगते हो। मैं कुर्बान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह के नबी ने उस नौजवान को अपने आगे किया और आगे करके कहा कि ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, बता क्या तू ये चाहता है कि तेरी माँ से कोई जिना करे? तो वो नौजवान कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह की कसम मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी माँ से जिना करे। फरमाया कोई, हर एक इस तरह चाहता है कि उनकी माँ से भी जिना ना किया जाए। फिर फरमाया, क्या तू ये चाहता है कि तेरी बेटी से जिना किया जाए? कहा अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं आप पे कुर्बान, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी से जिना करे। फरमाया और भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी के साथ जिना किया जाए। अच्छा तो ये चाहता कि तेरी बहन से कोई बदकारी करे? कहा नहीं नहीं अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं आप पे कुर्बान, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन से कोई बदकारी करे। फरमाया और भी यही चाहते हैं कि उनकी बहनों से कोई बदकारी ना कर सके। अच्छा तो ये चाहता कि तेरी फूफी से कोई जिना करे? कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पे कुर्बान, अल्लाह की कसम मैं नहीं चाहता कि मेरी फूफी के साथ कोई ये बुरा अमल करे। फरमाया और भी नहीं चाहते कि उनकी फूफियों के साथ ये अमल किया जाए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया, क्या तू ये चाहता है कि तेरी खाला के साथ, खाला माँ का दर्जा रख, तेरे खाला के साथ कोई करे? अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं आप पे कुर्बान, नहीं चाहता। का और भी नहीं चाहते कि उनकी खाला के साथ कोई बुरा अमल करे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नौजवान को मजीद करीब किया, सीने मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक उसके रखा और फरमाया, ए अल्लाह, इसके सीने को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा और इस गुनाह से या अल्लाह इसको महफूज फरमा। सहाबा कहते हैं कि वो वहां से उठा, मेरे नबी की दुआ, मेरे नबी के अखलाक की बरकत से, कि सारी जिंदगी जिना करना तो दूर की बात, कभी जिना का लफ्ज उसकी जुबान से नहीं सुना। तो ये नहीं अनिल मुनकिर हुआ कि नहीं हुआ भाई? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने गुनाह से रोका कि नहीं रोका? तो एक तरीका यह है कि गुनाह को इस अंदाज से रोका जाए, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से और तदबीर से और हिकमत से, कि जो उसके मुताबिक है उस अंदाज से उसको मनाया जाए, उसको समझाया जाए। तो 100 में से 98 लोग ऐसे हैं कि जो प्यार की मार खा लेते हैं, प्यार की मार सह लेते हैं,
پیار کی مار کو لے کر بات کو قبول کر کے اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیک عمل پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض طریقے دو ہوتے ہیں کام کرنے کے، اور دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ایک طریقہ تھوڑا نرمی والا، تھوڑا آسانی والا، تھوڑا سہولت والا، تھوڑے اکرام والا، تھوڑے فضائل والا، دوسرا طریقہ تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کون کب کریں گے کہ ابھی اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلنا ہے کہ سختی کے ساتھ؟ یہ اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور صورت اور زندگی پر نظر ہوگی اور حضور کی زندگی اس کے سامنے ہوگی، تب وہ آدمی ہر مقام پر ہر آدمی کی حیثیت سے بات کر سکے گا، نرمی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ۔ یہ تو مسلمان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمان کے ساتھ یہ نرمی فرما رہی۔ کافر کے ساتھ سن لو، بخاری شریف کی حدیث کتاب المغازی میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے نجد کی طرف ایک صحابہ کی جماعت بھیجی۔ وہاں پر جو لڑائی ہونی تھی سو ہو گئی۔ بنو حنیفہ قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا حضرت سمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اس کو قید کر کے لے آئے مدینہ میں، مسجد نبی میں لایا اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، سردار تھا، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو دیکھا سمامہ اس کو باندھا ہوا ہے، تو آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، ہاں سمامہ کیا حال ہے، کیا کروں تیرے ساتھ؟ تو وہ ذرا غصے میں تھا، اس نے تین باتیں کہیں، تین باتیں۔ نمبر ایک، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے کہ میں نے بھی آپ کے کئی مسلمان ساتھیوں کو قتل کیا ہے، تو صاحب برابر ہو جائے گا۔ نمبر دوسری بات کہ اگر آپ احسان کریں گے تو آپ ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے، آپ کے احسان کو یاد رکھے گا۔ نمبر تیسری بات، اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا کہ اڑاؤ اس کی گردن۔ ایک میرے ساتھیوں کو مار کر، میرے صحابہ کو شہید کر کے، میرے مسجد میں میرے سامنے کھڑے ہو کر، میرے دربار میں، میری مجلس میں مجھ سے یہ تین باتیں کر رہا ہے، اڑاؤ اس کی گردن۔ نہیں، امر بالمعروف تو کر رہے، اب نہیں یعنی منکر کرنا ہے کہ اس کو بتوں سے روکنا ہے، بتوں کی بندگی سے روکنا ہے، شرک سے روکنا ہے، اور بدعت سے روکنا ہے، قتل و غارت سے روکنا ہے، اپنے رسالت کے انکار سے روکنا ہے کہ توحید کا بھی اقرار کرے، رسالت کا بھی اقرار کرے، اور قیامت کا بھی اقرار کرے، اور میرے بتائے ہوئے زندگی پر اپنی زندگی کو لے آئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اللہ کے نبی چلے گئے۔ اگلا دن 24 گھنٹے گزرے، 24 گھنٹے ستون سے بندھا ہوا ہے، کھانا پینا دے رہے ہیں اس کو، کھانا پینا ہو رہا ہے، لیکن پیشاب پخانے کے لیے بھی چھٹی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا کر دیا جائے، باندھ دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں اعمال چل رہے تھے، حضرت عباس بھی شامل تھے، یہ نہ چاہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ تو وہ جو قیدی تھے نا، ان قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نا رسی سے مسجد نبوی میں ان کو بٹھایا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی میری چارپائی مسجد نبی میں لگا دو کہ میں ان کے درمیان میں لیٹوں گا۔ اللہ کے نبی لیٹے تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی جاگ گئے۔ کس سے جاگے؟ کہ کراہنے کی آواز آ رہی تھی، کراہنے کی، آئے اوہ، یہ آوازیں آ رہی تھی، یہ آوازیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ آواز سونے نہیں دے رہی تھی، یہ آواز حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اور جو باقی 70 قیدی تھے، ان کے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اس کی سختی سے ان کی یہ آوازیں نکل رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کاش کوئی ہو جن کے ہاتھ کھول دے، کاش کوئی ہو جن کے ہاتھ کو کھول دے۔ قیدیوں کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ اللہ کی قسم، اس وقت اپنے مغرب کو اٹھاؤ، یہودیوں کو اٹھاؤ، عیسائیوں کو اٹھاؤ۔ اب آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو جنگ بدی ہوئی ہے فلسطین میں، تو غزہ حماس والے اور اسرائیلی کیا کر رہے ہیں؟ قیدیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بھی بولو بھائی، دیکھ رہے کیوں دیکھ رہے؟ تو جو مسلمانوں کے ہاں یہودی قید تھے وہ کس حال سے باہر نکل رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ان کو؟ اور جو مسلمان اسرائیلوں کے پاس قید تھے وہ کس طرح بیچارے کس حال میں باہر آ رہے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے مسلمان کو جو دیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، سب سے بڑا دین انسانیت ہے، سب سے بڑی اخلاق جو وہ انسان، جھوٹ ہے، یہ غلط دھوکہ ہے۔
دیکھو وہ اسرائیل نوجوانوں کو، اور شام میں جو قید پڑے ہوئے تھے 20 25 سال سے، جنہوں نے سورج ہی نہیں دیکھا تھا، کہ وہ انسانوں کو 25 سال تک کسی انسان کو نہیں دیکھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں، اور کوئی جب مسلمان پہنچے ان کو رہا کروانے کے لیے تو وہ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی۔ ایسی عصوبتوں میں، ایسی مصیبتوں مشقتوں میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو یہ اسلام ایک مذہب ہے جو رواداری کی، جو انصاف کی، جو عدل کی، جو اخلاق کی، جو انسانیت کی بات کرتا ہے۔ کائنات کا کافر ہو اور انسانیت کا دعویٰ کرے، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہے کہ بھی آج رات پڑی ہوئی ہے، دوپہر نہیں ہوئی۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معاملات اور اخلاق ہیں کہ نہی عن المنکر فرما رہے ہیں، نرمی کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ اب تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح نہی عن المنکر کرتے ہیں، کس طرح گناہوں سے منع کرتے ہیں، اس میں ایک قصہ سناتا ہوں، آخری گزارش۔ سعودی عرب میں ایک عالم تھے مدینہ منورہ میں، اب تو شاید کا انتقال ہو گیا ہوگا، حضرت مولانا حماد بن محمد الانصاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ کوئی 84-85 کے قریب کی بات ہے میرے خیال سے۔ 1,00,000 حدیث کے حافظ تھے، اتنے بڑے پائے کے مفتی، شیخ الحدیث اور مفسر اور فقیہ آدمی تھے مدینہ منورہ کے۔ قاضی القضات میں سے سارے لوگ ان کے ماتحت تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ ہندوستان کے ایک مولوی صاحب آپ آج بھی حیات ہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد رحمت دامت برکات، وہ ان کا بڑا تعلق تھا شیخ حماد کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو تبلیغ والے ہیں بزرگ رائمنڈ کے، ایک سال یہ حج پہ جاتے ہیں، پھر ایک سال نظام الدین جو انڈیا میں ہمارا پرانا مرکز ہے جہاں سے تبلیغ کے لائن میں نے شروع فرمائی، پھر ایک سال وہ حج کے لیے جاتے ہیں، تو ایک سال یہ جائیں گے، اگلے سال وہ جائیں گے، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ تو جب ہندوستان والے حج پہ جاتے تھے تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے، یہ مولانا خلیل صاحب فرما رہے تھے کہ میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مدینے کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان سے ملاقاتیں تم نے کروانی ہیں، ملاقاتیں تم نے کروانی۔ اب یہ خلیل صاحب فرمانے لگے کہ یہ شیخ حماد بن محمد انصاری رحمت اللہ علیہ تھے، یہ تبلیغ کے مخالف تھے، تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں نہیں ایسا سمجھتے تھے؟ کہ بھئی یہ تبلیغ والے شرک سے نہیں روکتے، بدعات سے نہیں روکتے، یہ نہی عن المنکر نہیں کرتے، اس لیے یہ تبلیغ والے ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ خلیل صاحب فرمایا کرتے کہ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اے خلیل، تیری ہر چیز مجھے محبوب ہے سوائے تبلیغ کے، اللہ تجھے یہ تبلیغ تو سے چھڑوا دے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو وہاں خلیل صاحب فرمانے لگے، میں نے دل میں کہا کہ چھوڑوں گا تو میں نے آپ کو بھی نہیں، میں نے تبلیغ کیا چھوڑنی، میں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا اس کا چسکا میں نے تبلیغ کا آپ کو بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہوا یوں کہ یہ ہندوستان والے مدینہ منورہ پہنچے تو مولانا حماد صاحب نے فرمایا مولانا خلیل صاحب سے کہ بھی اپنے کسی تبلیغ والے سے ہماری ملاقات تو کرواؤ۔ لو بھائی، نیکی اور پوچھ کہا میں مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت جی ملاقات کے لیے تیار ہے، شکار خود شکاری ہونے کے تیار ہے، تو ترتیب بنائے کسی ملاقات کی، کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت حیات تھے حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ حیات تھے، ان کی میں نے زیارت کی ہوئی ہے، عجیب شخصیت تھی، 3 ساڑھے 3 گھنٹے بیان ہوتا تھا، اور لکڑی کی طرح خوشک آدمی، آواز ایسے جیسے 25 سال کا جوان، 25 سال کا جوان 94 میں غالباً میں گیا تھا رائمنڈ پہلی دفعہ 94 میں، تو میں دیکھا بڑے بھائی 4 ماہ کے لیے چل رہے تھے، تو دیکھا کہ بالکل ایک کمزور سے ضعیف سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک آدمی آیا، 2 آدمی اٹھایا، ممبر پر بٹھا دیا، پیانی کا پیالہ تھا، پہلے پانی پیا، پھر بات شروع فرمائی۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ آدمی اندر سے ختم ہے، یہ زندہ کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، اندر سے اس کی ہر چیز ختم ہے، یہ زندہ کیسے ہے اور بولتا کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، ان کی کرامت تھی۔ تو مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی کہ بھی آپ نے ملاقات کرنی ہے، کہا ٹھیک ہے جی۔ حضرت شیخ حماد نے کہا مولانا خلیل صاحب سے کہ ان سے کہنا کہ کھلا وقت لے کے آئے، ہم نے کھل کے بات کرنی ہے، کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، وہ وقت آیا تو شیخ حماد نے اپنے بڑے بڑے علماء جو مدینے کے تھے، شیخ الحدیث اور قاضی اور بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ شیخ عمر صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے، مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ۔
مجلس جمی، کھانا شانہ ہو گیا، کھانے کے بعد بیٹھ گئے۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر، شیخ عمر، آپ جو تبلیغ والے ہیں یہ شرک اور بدعات سے کیوں نہیں روکتے؟ باقی آپ کے کام ٹھیک ہے، امر بالمعروف آپ کا چل رہا ہوتا ہے، نہی عن المنکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بدعات چل رہی ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، اور یہ شرک چل رہا ہے یہ قبروں پر، یہ مزاروں پر، آپ کھلم کھلا جا کے کیوں نہیں روکتے؟ شیخ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے، عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت، پہلی گزارش کہ آپ مدینے کے بہت بڑے شیخ ہیں، اور مدینے کی بات کا ایک وزن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام المدینہ، کہ جب وہ کسی مسئلے پر مدینے کے علماء کا فتویٰ لے لیتے تھے پھر وہ دنیا کے کسی عالم کو نہیں دیکھتے تھے، صرف مدینے والوں کے علماء کی بات لے کر چلتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی بنیاد ہی علماء مدینہ کی فقہ پر ہے، تو لہذا آپ مدینے والے، آپ کی بات پوری دنیا میں ایک وزن رکھتی ہے، ایک وثوق رکھتی ہے، ایک اعتماد ہے، ایک اعتماد ہے آپ کی بات پر۔ تو آج سارے آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، حدث ولا حرج، کھل کے بولو، کھل کے بولو۔ کہا کہ میں آپ کو اپنا ذاتی طریقہ، ذاتی آپ کی اپنی کارگزاری سناتا ہوں کہ ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گناہوں سے روکنے کا، بدعات اور شرک سے روکنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ جو طریقہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارا طریقہ یہی ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے، جو آپ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی طریقہ ہے، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ کہا جی سناؤ۔ کہا جی اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کا عرس چل رہا تھا، تو مجھے حضرت جی مولانا یوسف کاندیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے بلایا۔ کہا عمر، عرس چل رہا ہے اجمیر شریف میں، تو وہاں بڑے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو ایک جماعت لے کر جاؤ ان کے پاس اور ان پر بھی محنت کرو، دربار میں عرس کے موقع پر وہاں جماعت لے کر جاؤ اور ان پر محنت کرو کہ ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نا ایک دم سا ہل گیا، کیونکہ 2-3 دنوں سے نا میں نے دعا مانگنا شروع کر دی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی موت نصیب فرما، تو لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے مجھے حضرت دربار بھیج رہے ہیں، اور وہ بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ کے دربار کے، جاؤ وہاں پر دعوت کا کام کرو۔ لوگ پہلے تبلیغ والوں سے متنفر تھے، تبلیغ والوں کو مارتے تھے، پھر تبلیغ کے ساتھ دیوبندی کا لفظ لگ جائے وہ تو کافر ہے، وہ تو گستاخ ہے، کہ اگر پتہ چل کہ میں تبلیغ والا بھی ہوں اور دیوبندی بھی ہوں تو لو بھائی پھر تو ہمارا سر کہیں ہوگا، دڑ کہیں ہوگا۔ کہ میں نے بڑی عذر کرنے کی کوشش کی کہ حضرت آپ کی مہربانی، یہ وہ نہیں بھائی، جانا ہے، ان کا حق ہے ہم پر، حضور کی امت میں سے ہیں۔ کہ خیر میں ان کی بات پر قائل ہو گیا، میں گھر آ گیا، گھر والوں کو میں نے وصیت لکھ دی، وصیت نصیحت کر لی، میں نے معافی تلافی کر لی، جماعت لے کر میں چلا گیا اجمیر شریف، دربار چلا گیا، صحن میں جا کے بیٹھ گیا۔ صحن میں جا کے بیٹھا، میں نے سر کے اوپر رومال لے لیا، اب میں روئے جا رہا ہوں کہ یا اللہ آ تو گیا ہوں، اب کروں کیا، کیسے ان کو بات بتاؤں، کیسے ان کو سمجھاؤں، کیسے ان کو لوں، کیسے ان کو دعوت دوں۔ کہ اسی فکر میں رو رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، رو رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی، دل میں بات ڈالی، رو رو کے آنکھیں ویسے میری سرخ ہو گئی تھی، میں اٹھا، میں نے یوں چہرے سے رومال اٹھایا اور میں نے کہا اوے، جلال سے نا، جلال سے، غصے میں، تگڑے الفاظ میں، اوے جو خواجہ کی ولایت کا قائل ہے قریب قریب آ جائے، جو خواجہ کو ولی سمجھتا ہے قریب قریب آ جائے، اور جو ولی نہیں سمجھتا دربار سے دفع ہو جائے۔ کہا میں نے یہ جملہ کہا، میں نیچے پھر بیٹھ گیا، پھر میں نے رومال لے لیا، پھر اللہ سے رویا، دعا مانگی، پھر کھڑا ہوا، پھر میں نے یہ نعرہ لگایا، جو خواجہ کی ولایت کا قائل ہے قریب ہو جائے، جو قائل نہیں ہے دور ہو جائے۔ کہ جب میں دیکھا کہ 60-70 آدمی بیٹھ گئے، 60-70 آدمی بیٹھ گئے، جو ہی بیٹھے تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، سب سے، بتاؤ بھئی خواجہ کا نام کیا ہے؟ روب سے میں نے پوچھا، کیونکہ جب یہ 2 نمبر پیروں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب تک وہ باواز، روب والی آواز اور ڈانٹ کر غصے سے نہ بولیں تو وہ کہتے نہیں یہ پیر نہیں ہے گا، یہ پیڑے گا۔ تو یہ کاروبار کے نا راز ہوتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے جب یہ زور سے کہا نا بتاؤ بھی خواجہ کا نام کیا ہے،
اب خواجہ کا نام کون جانتے ہیں؟ خواجہ جو ہے وہ غریب نواز کے نام سے سب جانتے تھے. جیسے علی حجویری رحمۃ اللہ کا نام اکثر نہیں جانتے. علی ان کا نام کیا ہے اصل میں؟ داتا صاحب کہتے رہتے. تو کسی کو نام نہیں آیا نا, کسی کو نام. پھر ڈانٹا, بڑے بدبخت ہو, جس کے دربار پہ آئے اس کے نام کا نہیں پتا. اچھا یہ کہاں کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ پھر پتہ نہیں. پھر ڈانٹا, کس ملک سے آئے تھے, اور یہ کس کے شاگرد تھے, کس کے مرید تھے؟ سارے خاموش. یہ ہندوستان کس کے حکم پر آئے تھے, ہندوستان کیا کرنے آئے تھے؟ سارے خاموش, سر کے سب نیچے, شرمندگی سے پانی پانی. لوگ بھی اتنے عرصے سے آ رہے ہیں دربار پہ حاضری کے لیے, اور پیر صاحب کے نہ نام کا پتہ, نہ شہر کا پتہ, نہ ابا کا پتہ, نہ شاگرد کا پتہ, نہ استاد کا پتہ, نہ ملک کا پتہ, یہاں آئے کیوں ہے نہ اس کا پتہ. کہا لگتا ہے یہ بہت بڑی بلا آج ہمیں ملی ہے, یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا, یہ کوئی بڑی شے ہے یہ جو کھڑا ہے. تو سب نے کہا حضرت آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں بتائیں. فرمایا نہیں, یہاں نہیں بتا سکتا, یہاں بڑا رش ہے, یہاں بڑا رش ہے. خواجہ صاحب کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے تو ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا. تو 2-3 آدمی بولے حضرت یہ قریب ایک مسجد ہے, یہاں پر ایک مسجد قریب ہے, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تو ان 60-70 میں سے تقریباً کوئی 15-20 آدمی کھڑے ہو گئے مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے. تشکیل ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ تشکیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولانا عمر پالن پوری صاحب فرما رہے ہیں, یہ ان علماء کو, مدینے کے علماء کو یہ کارگزاری سنا رہے ہیں کہ ہم کیسے واردات ڈالتے ہیں, نہیں منکر ہم کیسے کرتے ہیں. کہا حضرت میں ان کو لے کے چلا گیا قریب والی مسجد کے پاس. کتنے دن وہاں رہے؟ 40 دن وہاں ہم رہے. اور میں کیا کر رہا ہوں, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں, ان کا نام بتا رہا ہوں, ان کا یہ نام, ان کے ابا کا یہ نام, دادا کا یہ نام, پردادا کا یہ نام. چلتے چلتے ان کا سلسلہ نسب جا کے میں نے حضور تک ملایا. پھر ان کی جو نسبت تھی خانقاہی نسبت وہ میں نے بیان کی. وہ بیان کرتے 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 میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا. بھائی یہ سجستان سے آئے تھے, افغانستان سے آئے تھے, اپنے اساتذہ کے کہنے پر آئے تھے. ہندوستان میں کیوں آئے تھے؟ ہندوستان میں دعوت چلائی ہے, لا الہ الا اللہ کی دعوت چلائی, محمد الرسول اللہ کی دعوت چلائی. پرتھوی راج نے بڑی کوشش کی ان کو تکلیفاً پریشان کرنے کی, تو انہوں نے ان کا کیسے مقابلہ کیا کہ 40 دن میں یہ ان کو سمجھاتا رہا, بجھاتا رہا, بتاتا رہا. پھر میں نے یہ کہا کہ خواجہ صاحب یہ ہندوستان کیوں آئے تھے؟ بھائی جی یہ لا الہ الا اللہ کی ترغیب دینے کے لیے. اب توحید بیان کر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ پہ توحید بیان ہو رہی ہے. یہ کیوں آئے تھے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے آئے تھے کہ حضور کی زندگی پوری دنیا میں, پورے ہندوستان کے لوگوں میں عام آ جائے. اب حضور کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے. کئی دن تک فرما رہے ہیں کہ میں تبلیغی جو 6 نمبر ہیں ان میں سے پہلا نمبر بیان کرتا رہا. اور کیا کہتے رہا, خواجہ یہ کر رہے تھے, خواجہ نے یہ کہا, خواجہ یہ کر رہے تھے. دوسرا دن ہوا, 5واں 6واں دن ہوا, تو پھر میں دوسرا نمبر شروع کر دیا نماز کا کہ خواجہ صاحب ہندوستان میں آئے مسلمانوں کی نماز مضبوط کرنے کے لیے. نماز کیسے ہوتی ہے, پھر نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, اور نماز کو خشوع اور خضوع, یہ سارا بیان کر رہا ہوں. اٹھو بھائی اس طرح نماز پڑھو. کہ وہ 15 اٹھ رہے ہیں, خشوع خضوع سے وضو کر رہے ہیں, خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جن کی پہلی نماز تھی اس سے ہٹ کر اب ان کی نماز بن رہی ہے. پھر علم اور ذکر کا شروع کر دیا, اخلاق کو شروع کر دیا, اخلاص کو شروع کر دیا, دعوت و تبلیغ کو شروع. 40 دن ان کی اس طرح خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کا نام لے لے کر ان کی اصلاح بھی کرتا رہا, ان کا عقیدہ بھی بناتا رہا, اور ان کو اعمال پر بھی ڈالتا رہا. 40 دن پورے گزر گئے, کوئی نہیں وہاں سے اٹھا, کوئی نہیں اٹھا. میں نے کہا بھی 40 دن تو پورے ہو گئے ہیں, اب کیا کروں؟ کہ میں پھر پہنچا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ کے پاس کہ حضرت آپ کی دعاؤں سے, آپ کی توجہ سے اللہ نے یہاں تک ایک وصولی کروا دی ہے. 15 آدمی 40 دن کے لیے آگے تربیت ہوگی. کہ اچھا میرے پاس لاؤ, نظام الدین لاؤ. کہ میں پھر ہل گیا, میں کہ نظام الدین آ گئے, وہ تو سمجھ جائیں گے کہ تو تبلیغ والے ہیں, یہ تبلیغ تو دیوبندی ہیں, یہ تو ہمیں گستاخ بنانے کے چکروں میں. کہا نہیں بس تم آپ لاؤ اس کو. کہ میں چلا گیا, ان کو میں نے بٹھایا. میں کہ دیکھو بھائی یہاں قریب نا ایک مرکز ہے, اس کا نام ہے نظام الدین, وہاں چلتے ہیں. تو سارے ہل گئے, بھائی نظام الدین یہ تو ان کا ہے, وہابیوں کا ہے. کہ نہیں ہم چلتے ہیں. کہ اگر انہوں نے کوئی گستاخی والا جملہ کہا نا, پھر میں جانوں اور وہ جانے, آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. ہاں بولی صاحب یہ ٹھیک ہے, چلو چلتے ہیں. اب نظام الدین پہنچ گئے. جب نظام الدین پہنچے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمائیں کو صبح فجر کے بیان میں میرے ساتھ بٹھانا.
मेरे सामने बैठाना। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह का बयान, अल्लाहु अकबर, अजीब शख्सियत थी, अजीब शख्सियत थी। हिंदुस्तान का जलसा था, इसका दारुल देवबंद का 100 साला जलसा था, तो हर बड़ी बड़ी जमात के जो रहनुमा थे ना, बड़े बड़े अमीर थे, उनको बुलाया हुआ था। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह को भी बुलाया कि आप भी आ जाएं। कभी सारे मेरे उस्ताद हैं, मैं कैसे आऊं स्टेज पे आके, मैं कैसे बयान करूं? कहा नहीं जी, आप माशाल्लाह एक जमात चला रहे हैं, तबलीगी जमात, तो आप उसके सरबराह हैं, तो आप आएं, तशरीफ लाएं। खैर आगे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने जब बात बयान फरमाई, तो इनके उस्ताद हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो बैठे हुए थे, बयान सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद वजद में आए और एक जुमला फरमाया, कहने लगे कि जो ईमान इस शख्स का है, यानी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का, इस वक्त पूरी कायनात में किसी का नहीं है। साहिब कशफ आदमी थे। मौलाना यूसुफ साहब ने बयान फरमाया, 3 दिन वहां गुजारे, तरबियत होती रही। अब मैं वहां लेके जाऊं उनको, ये तो मुझे मार देंगे। कहा नहीं, बस जाऊं, अल्लाह का नाम लेकर जाओ। कहा जी मैं आया। मैंने कहा भाई दारुल देवबंद जाना है। कहा देवबंद? वो वहाबियों के पास, वहाबड़ों के पास, तो गुस्ताखे रसूल हैं। उमर पालम फरमाने लगे, अच्छा वो गुस्ताखे रसूल हैं, हम यहां पर मौजूद हैं, जिंदा हैं, और उधर गुस्ताखी हो रही है, या हम रहेंगे या वो रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहा जी क्या करें? कहा चलो चलते। लाठियां पकड़ ली सबने, उमर पालमपुरी रहमतुल्लाह भी साथ साथ दारुल देवबंद पहुंचे। कहा समझो, एक मिनट सब्र करो भी, सब्र करो। ऐसे करते हैं, जहां जहां दर्सगाह है, या जहां जहां सबक होता है, हम एक एक दर्सगाह में जाएंगे, एक एक दर्सगाह में हम पीछे बैठेंगे, लाठियां तुम्हें छुपा के रखनी है। जो ही उन्होंने कोई बुरा अमल किया, आपने मुझे इशारा कर रहमतुल्लाह अलैह की, हाँ हाँ, दारुल देवबंद की यह एजाज था कि वहां का चौकीदार और वहां का बावर्ची भी साहिब निस्बत और साहिब तहज्जुद गुजार और डेली 10,000 दफा दुरूद पढ़ने वाला होता था। कि दारुल देवबंद की शान है भाई। वहां पर एक उस्ताद थे मौलाना फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, 100 से ऊपर उम्र थी और बोलना बिल्कुल खत्म हो चुका था। बाज दफा सलाम करते तो जवाब इन कानों को यहां होंठों पे रख के सुनना पड़ता था, इतने कमजोर थे। लेकिन हदीस पढ़ाते थे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की, बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। कैसे? शागिर्दों को लेकर आते थे झोली में उठाकर, तो जो ही उनको मसनद हदीस पर बिठाया जाता, जब उन्होंने हदीस पढ़ानी होती जहां, वहां बिठाया जाता, बुखारी खोल दी जाती, पता नहीं अल्लाह की तरफ से क्या रूहानी ताकत आती, वो 100 साल का बूढ़ा नहीं लगता था, 20 साल का जवान लगता था। 2.5-3 घंटे मेरे नबी की हदीस सुनाते थे, हदीस समझाते थे, हदीस पढ़ाते थे। जो ही सबक खत्म होता, वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते, फिर वो रूहानी ताकत उनके जिस्म से निकल जाती, फिर बिल्कुल मांद पड़ जाते और उठाकर फिर गोदी में लेकर अपने मकाम पर बिठाया जाता था। इस जैसी शख्सियत वहां पर थी। कहा सबकन सबकन वो हर दरसगाह में बैठे। जब दरसगाह में बैठे ना, तो वहां तो अल्लाह के नबी की बात, इश्क रसूल की बात, सहाबा की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की बात, कुरान की बात, हदीस की बात और मोहब्बत के फैलने की बात, दरूदों की बात, अजीब एक इश्क का वहां पर समा बंधा हुआ था। तो अब वो समझ गए, वो 15 आदमी उन्होंने बिठा लिया मौलाना उमर पालमपुरी साहब रहमतुल्लाह। ए मौलवी जी, अब बता दो, अब तो साफ साफ बात बता दो कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो। तो उमर पालमपुरी साहब रहमतुल्लाह फिर यहां पर फरमाया कि देखो भाई, हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ है आपके सामने है। कहा हमें तो आपके बारे में बड़ा अजीब बताया गया कि ये गुस्ताख, ये काफिर, ये मुर्तद, ये वहाबी, ये रसूल के मुनकिर, ये वलियों के मुनकिर, ये कुरान के मुनकिर, ये दरूद के मुनकिर, ये सब कुछ बताया गया है कि भाई आपने वो सुना है, उनसे सुना है और आपने अब हमें देखा है, अब तुम फैसला करो। कहा मौलवी साहब, हमें तो जिंदगियां बर्बाद हो गई, हम तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुफर का फतवा यहां लिए फिरते रहे थे, सारी जिंदगी हम ये काम कर, अब हम जाएंगे और डंडों से उनको मार मार के लहूलुहान करेंगे कि बदबख्तो, तुम हमें सीधे रास्ते पे क्यों नहीं आने दे रहे थे। मौलाना उमर पालमपुरी साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे, अच्छा भाई उनको डंडों से मारोगे, बताओ अगर मैं भी तुम पे डंडा चलाता तो तुम यहां आते?
کہا جی کبھی بھی نہیں آتا. کہا جاؤ ان کو یہی طریقے سے سمجھاؤ کہ وہ بھی مسلمانوں کی بدگمانی سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور غیر اللہ کو سجدے سے اور غیر اللہ کے نظر و نیاز سے باہر نکلیں اور سیدھے راستے پر آئیں، سیدھے راستے پر آئیں. کہا مولوی صاحب ہم سمجھ گئے، اب پوری زندگی یہی کام ہوگا، اب کوئی اور کام نہیں کریں گے. مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ 1.5-2 گھنٹے لگا کر یہ کارگزاری سنائی تو شیخ حماد کو دیکھا کہ رو رو کے برا حال، رو رو کے برا حال. فرمایا شیخ اب آپ بتائیں کہ گناہوں سے روکنے کا ہمارا طریقہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ڈنڈا چلا، نہ سوٹی، نہ کفر کا فتویٰ چلا، نہ لاٹھی، نہ کوئی ڈانٹ نہ ڈپٹ. کس طریقے سے ہم نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا اور کس طرح ان کو سیدھے راستے پہ چلوا دیا. اب بتائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ آپ بتاؤ بھائی، بولو بھائی. گناہوں سے روکنے کا تبلیغ والوں کا یہ طریقہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ زیادہ مؤثر ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا مؤثر کون سا طریقہ ہوگا؟ تو شیخ حماد فرمانے لگے بس میری توبہ، اب میں تبلیغ کے مخالفت نہیں کروں گا. اور فرمایا خلیل جب کبھی 3 دن کی جماعت جائے نا تو مجھے بھی بتانا، میں بھی انشاءاللہ 24 گھنٹے لگاؤں گا، میں بھی 24 گھنٹے لگاؤں گا. تو نرمی سے بھی گناہ سے روکا جا سکتا ہے بھائی، کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ ہماری نسل ہم سے باغی ہو گئی ہے، کیوں کہ ہم گالی پہلے دیتے ہیں، نصیحت بعد میں کرتے ہیں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے باغی ہے، حالانکہ بڑا بھائی تبلیغ میں بھی لگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ نسلوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پریشان ہیں. کیوں کہ وہ باہر تو بڑے اخلاق والا، باہر تو بڑے تبلیغ والا، باہر تو بڑے اکرام والا، باہر تو بڑی محبت اور نرمی سے گفتگو کرنے والا، گھر آتے ہی جلاد بن جاتا ہے کہ نہ بیٹے کے لیے نرمی، نہ بیوی کے لیے نرمی، نہ بھائی کے لیے نرمی. پھر یہ ساری زندگی یہی لوگ تبلیغ اور تبلیغ والوں کو گالیاں نکالتے رہتے. میں غیر کو اپنے قریب کرنے کے لیے تو اس کی خوشامد کر لیتا ہوں، اور جو میرا اپنا ہے، میرا ہے، میرے قریب ہے، میں اس کو مزید قریب کرنے کے لیے میٹھا بول کیوں نہیں بولتا؟ ہمارا معاشرہ گناہ سے نفرت نہیں کرتا، گنہگار سے نفرت کرتا ہے. حکم یہ ہے گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو. ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ایک بھائی سے ہم نے کہا کہ بھائی تبلیغ میں وقت لگاؤ. مولوی صاحب 5 وقت کی نماز پڑھو، سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، دیانت داری اختیار کرو، حلال کماؤ، یہی تو سب کچھ ہے. مگر یہی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. کیوں؟ ہمارا جو مزاج ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں بھائی، آپ نہیں، میں بھی شامل ہوں، کہ میں جھوٹ سننے کو تو پسند نہیں کرتا، بول لیتا ہوں. 2 نمبری کو پسند نہیں کرتا، کر لیتا ہوں. بددیانتی کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے ساتھ کرے اور میں خود کر لیتا ہوں. بے حیائی کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے ماں بہن کے ساتھ کرے اور خود کر لیتا ہوں. میری بہن بیٹی میرے ساتھ باہر نکلے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مرد اس کو دیکھے، لیکن جب میں نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرے کو کوئی قضا نہ ہو جائے. یہ مزاج ہے ہمارا بھائی. تو پھر یہ آدمی کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آئے گا، کبھی ہدایت پہ نہیں آئے گا. ہندوستان میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کا ٹاپ کا شاعر تھا، جس کو استاد الشعراء کہا جاتا تھا مسلمان لیکن شرابی، شراب بڑا پیتا تھا، ہر وقت شراب میں غرق. اس کا ایک دوست تھا، ان کا نام تھا عزیز الرحمن مجذوب عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، جو سوٹڈ بوٹڈ تھے، پینٹ کوٹ اور ٹوپی پہنتے تھے گول والی جو انگریز پہنتے تھے، اور اس وقت کے ڈپٹی کلیکٹر تھے. ڈپٹی کلیکٹر سب سے بڑا عہدہ تھا. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کو صحبت مل گئی الشاہ مجدد دین والملت اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اس کی صحبت ملی. ایک ہی صحبت سے دل ہار گئے. تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے ایک ہی صحبت میں دل ہار گئے. کہا حضرت اب آپ جیسے آپ کہیں گے میں ویسے زندگی گزاروں گا. پھر ٹوپی بھی گئی، کوٹ بھی گیا، پینٹ بھی گیا، سادہ لباس آ گیا. پھر کس پائے کے بزرگ بنے؟ مفتی اعظم، مفتی پاکستان، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. خواجہ عزیز الحسن جو نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، ان کی مجلس میں آتے 2 زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے.
اس پائے کہ اللہ نے اس کو نسبت عطا فرمائی. اس کا تعلق تھا جگر مراد آبادی کے ساتھ. تو جگر مراد آبادی کہا کرتا تھا کہ اے عزیز الحسن تو مسٹر تھا, تیری ٹر کس نے مس کر دی, یعنی تیری زندگی بدل گئی, ایک دم تو انگریز سے مسلمان ہو گیا. یہ کیسے کیا؟ کہ ایک شخصیت نے کی ہے. کہ یار جس شخص نے تجھے بدلا ہے نہ کوئی ہے, وہ کسی کام کا بندہ ہے جس نے تجھے بدل دیا. مجھ سے بھی, میں نے بھی اس سے ملاقات کرنی, آ جاؤ آ جاؤ, لیکن میری شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ میں اگر ان کے پاس گیا تو میں شراب وہاں بھی پیوں گا, میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. کبھی میں پوچھ کے بتاتا ہوں, تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس مجذوب رحمۃ اللہ تشریف لے کر حضرت جگر مراد آبادی کہاں ہاں ملنا چاہتا ہے. کہا جائے کہ شرط یہ ہے. وہ کہتا ہے شراب ساتھ لاؤں گا, شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے جیسا مولوی ہوتا تو بولو بھائی بڑے پانڈے چ ایک بندہ نہیں جنت جائے گا تو جنت کون سی کٹ جانی ہے, جان دو جہنم چ کوئی گل نہیں, اللہ جنت بڑی وڈی ہے. یہی کہیں گے نا بھائی نکلو یہاں سے بھائی شرابی آدمی. ایمان سے بتاؤ کوئی شراب نشے کی حالت میں مسجد میں آ جائے کیا کرو گے؟ بولو بھائی. ہاں میں بھی یہی کروں گا. وہ کڈو بارے نو ایک کافر کی دھو آ گیا. تھانوی صاحب رحمت اللہ پہ قربان جاؤں کہ آ جائے, اس کو میں اپنی خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا, اپنے ذاتی کمرے میں ٹھہراؤں گا, اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا. اس کو مسجد خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا کہ وہاں لوگ آتے جاتے ہیں, اسپیشل کمرہ اس کو دوں گا. آگے مجذوب صاحب آیا جگر مراد آبادی, اجازت مل گئی. اچھا وہ شرط یاد ہے؟ کہاں یاد ہے. آج وقت طے ہوا, سامان باندھا, شراب اس میں رکھی, پہنچ گئے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے گھر. تھانوی صاحب نے اسپیشل کمرہ تیار کروایا, بستر وغیرہ, خادم مقرر کیا, کھانا کھلایا. کبھی آپ آرام کریں, صبح ملاقات ہوگی, صبح ملاقات ہوگی. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی فجر کے بعد ملاقات کریں گے. مجذوب صاحب رحمۃ اللہ جگر مراد آبادی کے پاس آ گئے فجر کے بعد. کبھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابھی ملاقات کے لیے بلا لیں. یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر تو پی ہوئی ہے تو میں 1.5-2 گھنٹے یہ ملاقات ملتوی کروا دوں گا تاکہ تو ہوش میں آ جائے. اگر نہیں پی تو نہ پینا, نہیں پی تو نہ پینا. سبحان اللہ. جگر مراد آبادی کیا کہنے لگا کہ حضرت نے بلکہ اس نے اپنے الفاظ میں کہا کہ ساقی نے محبت کی ایسی میں پلا دی کہ اب یہ میں کو پینے کو دل ہی نہیں کرتا. ایسی محبت کی میں پلائی ہے. کہ کون سی شراب؟ کہ ساری رات رویا ہوں, اللہ سے توبہ کی ہے, شراب کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا, وہ پڑی ہوئی. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گئے, بادشاہت ہوئی صرف اس اخلاق سے کہ آ جاؤ, صرف اس اخلاق سے. کہ حضرت میں 2 وعدے کرتا ہوں, ایک داڑھی رکھوں گا اور ایک شراب نہیں پیوں گا. شراب چونکہ رگ بچ میں بسی ہوئی تھی, رگ رگ میں شراب چھوڑی, بیمار پڑ گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑو, ایک دم چھوڑو گے مر جاؤ گے. کہ کیوں؟ اگر اس حال میں مر گیا تو موت قبول ہے, شراب نہیں پیوں گا. پھر ساری زندگی اس آدمی نے نہ شراب کو ہاتھ لگایا نہ داڑھی کو ہاتھ لگایا. پھر سارے اشعار بدل گئے. پھر میرے نبی کی شان میں نعت پڑا کرتے تھے, نعت پڑا کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ موت تک ایسے رہے, اسی پر قائم رہے, توبہ پر اور شراب سے بچتے ہوئے, داڑھی کو کٹانے سے بچتے رہے, اسی پر رہے. پھر لوگ اس کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے, جگر مراد آبادی کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. ادھر ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ٹانگے پر ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کبھی کدھر جا رہے ہو؟ کہا جگر مراد آبادی سے ملنے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا سنا اس نے توبہ کر لی, سنے وہ مسلمان ہو گئے. تو جب اس نے یہ جملہ سنا نا تو یہاں پر جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا کہ چلو آؤ دیکھیں جگر کو, نہیں چلو آؤ دیکھیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے. اپنے بارے میں اس نے یہ شعر کہا. تو یہ کیسے زندگی بدلی بھائی؟ نہیں انل منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ شراب چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ کبیرہ گناہ داڑھی کٹانا چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ کس طرح؟ اخلاق سے, محبت سے, پیار سے. جسے بھائی ہم بھی اپنا معاشرہ, اپنا گھر, اپنا گھر بار, اولاد بنانا چاہتے ہیں تو یہ جلاد والی صفت نکالو, نرمی والی صفت لاؤ, محبت والی صفت لاؤ. اللہ کی قسم محبت دو گے آگے سے تم پر جان نچھاور کرنے والے ہوں گے, جان قربان کرنے والے ہوں گے. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اور تبلیغ میں بھی وقت لگانے کی نیت کرو بھائی, کم سے کم 3 دن لگانے کی نیت کرو, تھوڑے سے تھوڑا شروع کرو, انشاءاللہ آگے اللہ بڑھنے کی توفیق دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہ اللہ عمل کی توفیق